الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ قال النبي صلى الله عليه وسلم لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، حضرت شایع ابن امثیہ علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک تعالی نے بطور سردار اور بطور نبی اور رسول خاص طور سے جو مبعوث فرمایا پیغمبر وہ سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کے آپ صاحبزادے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی نے بہت عجیب اور غریب امتحانات سے آپ کو گزارا۔ وہ اتنا بہترین واقعہ اور اتنا زبردست واقعہ کہ اللہ تبارک تعالی نے اس نام کی ایک سورت کلام پاک کے اندر نازل فرما دی، سورہ یوسف، اور اللہ تبارک تعالی نے اس واقعے کو خود ڈگری دی اور بتایا نحن قصصنا علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کہ ہم نے جو قصے اور واقعات کلام پاک کے اندر بیان کیے ہیں ان میں سب سے بہترین واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، اور اس واقعے کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام جس امتحان سے گزرے، جس مرحلے سے گزرے، آپ نے کئی مرتبہ وہ واقعہ ملاحظہ کیا ہوگا۔ بہرحال فلسطین کی سرزمین میں آپ مقیم تھے اور بنو اسرائیل کی نگہداشت کر رہے تھے۔ اصل اسرائیل جس قوم کو کہا جاتا ہے
وہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کی قوم ہے۔ یہ آج فلسطین میں جو اسرائیل قوم ہے، اس کا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کچھ لینا دینا نہیں۔ یہ یہودی ظالم غاصب اسلام اور مسلمانوں کے دشمن اور یہ امریکہ کی ناجائز اولاد ہیں۔ اصل جو اسرائیل ہے وہ یعقوب علیہ السلام کی نسل اور یعقوب علیہ السلام کی قوم کو کہا جاتا ہے، چونکہ آسمانی کتابوں میں ان کے مناقب ہیں، فضائل ہیں، خصوصیات ہیں، اس لیے یہ اسرائیلی قوم جو امریکہ کی ایجنٹ ہے، مسلمانوں کے دشمن ہے، یہ اپنے آپ کو اسرائیل کے نام سے اتنا مشہور کیا کہ صحیح معنوں کے اندر جو یعقوب علیہ السلام کی نسل اور آپ کی اولاد اور آپ کی قوم اسرائیل ہے، اس کو مسلمان جانتے ہی نہیں۔ جیسے ہندوستان کے اندر دنیا میں اسلام کے ماننے والوں کے فرقے اتنے ہیں جتنے درخت کے پتے بھی نہیں ہیں۔ ہر گلی کوچے میں، ہر گاؤں میں، قریے میں، شہر میں ایک مسلمانوں کا فرقہ ہے، باطنی فرقہ، ظاہری فرقہ، دل کی نماز کا فرقہ، خیالات کا فرقہ، ظنی فرقہ۔ پتے کم ہیں درخت کے، لیکن اقرب الی السنہ یعنی سنت سے، قرآن سے جو قریب فرقہ ہے، جو مسلک اعتدال ہے، معتدل مسلک، جس میں چھوٹ بھی نہیں اور تشدد بھی نہیں، سختی بھی نہیں، یقینی طور پر، قسمیہ طور پر، حلفیہ طور پر کہا جا سکتا ہے والحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ مسلک مشرف دارالعلوم دیوبند ہے۔ یہ سنت اور قرآن اور مزاج نبوت اور مزاج صحابہ کے جتنا اقرب ہے دنیا کے اندر اور کوئی فرقہ نہیں ہے۔ سب کے پاس اپنی دلیلیں ہیں، سب کے پاس اپنے حوالے ہیں، لیکن دلیل وہ جسے اللہ بھی مانے، اللہ کا نبی بھی مانے، اور دلیل وہ جو قیامت کے دن چل بھی سکے۔ لیکن دارالعلوم دیوبند مدرسے کو اہل سنت والجماعت دارالعلوم دیوبند نہ لکھا جاتا ہے نہ پڑھا جاتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی شاخیں پورے عالم میں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں، مصر میں، تیونس میں، شام میں، لبنان میں، جنگلوں میں، وادیوں میں، ساحلوں میں، جزیروں میں اتنے ہیں کہ گویا آسمان کے وہ ستارے ہیں۔ لیکن یہ مدرسے اپنے آگے پیچھے جامعہ رشیدیہ اہل سنت والجماعت، ندوۃ العلماء مسلک دارالعلوم دیوبند سے ہم آہنگ مدرسہ ہے۔ کبھی آپ نے سنا ندوۃ العلماء اہل سنت والجماعت؟ اور یہ جو مظاہر ہے، مظاہر العلوم سہارنپور کا، جہاں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ خدمات انجام دیتے تھے ہجرت تک، فضائل اعمال کو جہاں مرتب آپ نے فرمایا۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا اہل سنت والجماعت مظاہر العلوم، لیکن ایک طبقہ جو سنت سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، مزاج نبوت اور مزاج اولیاء سے دور ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ ایک نورانی قاعدے کے 4 ورق بھی اس مدرسے میں پڑھائے جاتے ہیں، مرکز اہل سنت والجماعت۔ یہ اہل سنت والجماعت کا مرکز ہے۔ جو کر رہے ہیں نام نہیں لے رہے ہیں، جو اسرائیل ہیں وہ نام نہیں لے رہے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اور وہ اس امت میں آ کر
آقا کے طور طریقے اور سنتوں کو اپنا چکے ہیں. اور یہ اسرائیل نام نہاد امریکہ کی ناجائز اولاد، جیسے کہ اہل سنت والجماعت، جہاں یہ ہم ہیں اہل سنت والجماعت، آپ ہیں اہل سنت والجماعت، تبلیغی جماعت ہے اہل سنت والجماعت، دیوبندی ہے اہل سنت والجماعت، مظاہری ہے اہل سنت والجماعت، ندوی ہے اہل سنت والجماعت، اور ان کی جو لاکھوں شاخیں ہیں اہل سنت والجماعت کبھی نہیں کہتے. ایک جھوپڑی میں 4 بچوں کو وضو کی دعا، بیت الخلاء کی دعا بتا کر مرکز اہل سنت والجماعت. تو جہاں یہ نام آتا ہے سمجھ لیجئے گا کہ گھوٹالہ ہے. اسرائیل جہاں نام آیا سمجھیے گا کہ یہ گھوٹالہ ہے. یہ وہ اسرائیل نہیں کہ جس پر اللہ نے من و سلوہ کو نازل کیا تھا. یہ وہ آپ کے بغل میں دیکھیے سو رہا ہو، یہ وہ اسرائیل نہیں جس کا ارے بھائی منڈی اوپر اٹھا، جس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے نام سے بنو اسرائیل ذکر فرمایا. خامخواہ نام لے کر ظلم کر کر تشدد کر کر ساری دنیا کو یہ بے وقوف بنا رہا ہے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل اور ان کی قوم جو صحیح معنوں میں اسرائیل ہے، مجاہدین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر اپنی جان کو، اپنے مال کو، کبھی فلسطین کے اندر، کبھی عراق کے اندر، کبھی افغانستان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسے ان کو مقرب بنایا تھا آج بھی وہ اللہ کے قربت کا کام کر رہے ہیں، اللہ کی نزدیکی کا وہ کام کر رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام فلسطین کی سرزمین کے اندر جب دعوت و تبلیغ کا کام زوروں سے شروع کیا تو ظاہر سی بات ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا میں اگر کوئی آدمی دین کا کام کرے، حق کا کام کرے، تو پیغمبروں کی سنت ہجرت تو اس کو کرنی ہی پڑے گی. محلہ چھوڑنا پڑے گا، گاؤں چھوڑنا پڑے گا، گلی چھوڑنی پڑے گی، مکان چھوڑنا پڑے گا، کچھ تو اسے کرنا پڑے گا. مخالفتیں بھی نہیں، سب لوگ اس کی واہ واہ کر رہے ہیں، دعوتیں دے رہے ہیں، خوش بھی ہے. اس کا مطلب یہ کہ ڈنکے کی چوٹ سے اس نے دین کے جھنڈے کو بلند نہیں کیا ہے. جیسے مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ دیتا ہے اور تنخواہ پا لیتا ہے، تو اس نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی طرح اس نے دین کا دعوت و تبلیغ کا کام کر لیا ہے. دل کی گہرائی سے آقا کی سچی عقیدت کے ساتھ، سچے جذبے کے ساتھ اگر وہ کام کرے گا، آقا نے ملک چھوڑا، اس کو ملک چھوڑنا پڑے گا، گلی چھوڑنی پڑے گی، سماج چھوڑنا پڑے گا، سوسائٹی چھوڑنی پڑے گی. حالات اس کے مخالف ہو جائیں گے، گالیاں دیے جائیں گے، مجنون کہا جائے گا، پاگل کہا جائے گا. اور جب تک یہ نہ کہا جائے اس وقت تک یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے ابھی حق کا علم بلند نہیں کیا ہے. وہ کوئی چنڈی لٹکا کر خامخواہ اپنے آپ کو حق کا علم بردار سمجھ رہا ہے. فلسطین سے ہجرت کر کر اتنی تکلیف دی کہ آپ ایک دوسرے علاقے میں تشریف لے گئے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کے لیے. وہاں ان کے ماموں تھے، ان کے ماموں کی 2 لڑکیاں تھیں. اس زمانے کے اندر 2 سگی بہنوں سے، بیوی سے اور سالی سے نکاح کرنا جائز تھا. انہوں نے اپنی جو ہے ماموں کی 2 صاحبزادیوں سے نکاح کیا. پچھلے پیغمبروں کی جو سنت ہے اس امت کے لیے دلیل نہیں ہے. آج جو لوگ قبروں پر سجدہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا. حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے تخت پر تخت نشین ہو گئے، آپ کے ابا نے، بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا. یہ پیغمبر ہیں لیکن یہ پچھلی امتیں ہیں. عرب کا سکہ یا نہیں چلتا، عرب کا قانون یا نہیں چلتا. وہاں رائٹ سائڈ ڈرائیونگ کی جاتی ہے، یہاں رائٹ سائڈ ڈرائیونگ کوئی کرے گا 40 قدم سے پہلے اس کا جنازہ تیار رکھنا پڑے گا. ہر ملک کا قانون،
ہر پیغمبر کے طور طریقے الگ ہیں. یہ جو لوگ آج کہتے ہیں ولیوں کی درگاہوں میں جا کر سجدہ کر کر جو دلیل بیان کرتے ہیں آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا, حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا, تو ہم کہیں گے یہی یعقوب علیہ السلام نے 2 بہنوں سے نکاح کیا, محترم اپنی سالی سے نکاح کر کے بتائے. تو جس دلیل سے سالی سے نکاح کرنا حرام ہے اسی دلیل سے اولیاء کی قبروں کو پوجنا حرام ہے, سجدہ کرنا حرام ہے. اس شریعت مطہرہ سے دلیل لاؤ قرآن اور حدیث سے کہ صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا سجدہ کیا ہو, روضے کے اوپر جالی چڑھائی ہو, روضے کے اوپر جو ہے چادر چڑھائی ہو, طواف کیا ہو, منت کی ہو, سماجت کی ہو. اگر آپ دلیل لاتے ہیں تو پیران پیر کی قبر پر یہ کرنا جائز ہوگا, غوث پاک کی قبر پر, خواجہ اجمیری کی قبر پر یہ دلیلیں لاتے ہیں پچھلی شریعتوں سے. اگر پچھلی شریعت سے دلیل لاتے ہو تو 2 بہنوں سے بیک وقت نکاح کرنا, حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی ماموں کی 2 سگی بیٹیوں سے, سگی ان کی 2 بہنیں تھیں, ان سے آپ نے نکاح کیا, ان سے کئی اولادیں ہوئی. اس زمانے کے اندر شیخم ابن جمور ایک بہت بڑا کافر بادشاہ تھا, اس سے آپ نے فلسطین کا رہنے والا تھا 100 بکریاں بھیڑیے دی آپ نے, اور 100 گز زمین لی. پھر دوبارہ فلسطین کی زمین کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی آل اولاد کے ساتھ 2 بیویوں کے ساتھ وہاں پر تشریف لے آئے. آپ کی ایک صاحبزادی تھی جس کا نام تھا دینا, بڑی خوبصورت, بڑی حسین. شیخم ابن جمور کی نیت خراب ہوئی اور شب پاری کر کر, رات میں حملہ کر کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس صاحبزادی کو اس نے کڈنیپ کر لیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بتایا یہ انسانیت کے خلاف, یہ مذہب کے خلاف, یہ شرافت کے خلاف تم نے کام کیا ہے. شیخم ابن جمور نے کہا بات کچھ بھی ہو میں اس سے شادی کروں گا. سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تم مسلمان ہو جاؤ ہم تمہیں نکاح کر دیں گے. شیخم ابن جمور مسلمان ہو گیا. کٹر کافر تھا, مشرک تھا اور دشمن تھا خاندان نبوت کا, لیکن بچی کے حسن کو, جوانی کو, خاندان نبوت کے اندر پلی بڑی بچی, چہرے کے اندر وہ حیا, وہ نور ہوتا ہے. یہ فلم میں کام کرنے والی جو کتیا ہوتی ہے اور جو رنڈی ہوتی ہے ان کے چہروں کے اندر آرٹیفیشل حسن ہوتا ہے, آرٹیفیشل خوبصورتی ہوتی ہے. یہ جب سو کر اٹھتے ہیں آنکھ کے اندر غلاظت, منہ سے بدبو, چہرے پر جھریاں. اگر کوئی نہار منہ فلم میں جو دیکھا ہوا ہوگا کہ کون مس یونیورس ہے اور مس ورلڈ ہے اور کون ان جو ہے ان فلموں کی دنیا کی حسین ایک ملکہ ہے جس کے سر پر حسن کا تاج پہنایا گیا. ایک طرف اس عورت کو, رنڈی عورت کو جس کو دنیا مس ورلڈ کہتی ہے اور مس یونیورس کہتی ہے, ایک طرف رکھو ایک کالی کلوٹی اور ایک بظاہر بچکن لیکن تہجد گزار, ذکر کرنے والی, تلاوت کرنے والی, قرآن کا چہرہ دیکھنے والی اور صبح شام زبان میں اللہ کا ذکر کرنے والی. میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم, اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر جو حسن دے گا, ایسی کروڑوں رنڈیاں ان کے پیشاب میں ڈوب نہ مرے, پھر جو چاہے مجھ سے انعام لے لینا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا. یہ ان لوگوں کو آزاد ہے جو کوئی مس یونیورس کا پیشاب چاٹتے ہیں اور اس کے پیچھے سٹا لگاتے ہیں کہ لڑکی ہوگی کہ لڑکا ہوگا. اللہ کا عذاب ہے, اللہ تعالیٰ کا قہر ہے. ان کے پیشاب کے قطروں کو یہ دیکھ لیں گے, ان کے حیض و نفاس کی گندگی کو یہ دیکھ لیں گے, ان کے دلوں دماغ کے اندر جو زنا کے وائرس اور زنا کے جراثیم. دنیا کے اندر کوئی ایسا کمپیوٹر نہیں ہے اور کوئی ایسا میڈیکل جو ہے سسٹم نہیں ہے کہ دل اور دماغ کے اندر جو زنا کے, بے ایمانی کے, منافقت کے وائرس آتے ہیں اس کو بتا سکے.
آپ کی میموری کارڈ ہے، آپ کا چپ ہے، آپ جو ہے کمپیوٹر کے اندر ڈالیں تو بتا دے گا کہ صاحب اس کے اندر وائرس ہے۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، آج مسلمان قوم، فلم میں کام کرنے والی مسلمان عورتیں اور ہماری مائیں اور بہنیں اور امت کی بیٹیاں، یہ فلم میں کام کرنے والی جن رنڈیوں کی نقالی کر رہی ہیں نا، جس دن اگر ایسا کوئی کمپیوٹر تیار ہو جائے گا جو دل اور دماغ کی مکاری، عیاری، بے ایمانی اور جہنم کے لہو اور جہنم کی بدبو کو بتانے کا وہ میٹر ہوگا، میرے رب کی قسم وہ کمپیوٹر ان کے دلوں اور ان کے دماغ کے تعفن اور بدبو کی وجہ سے نہ پھٹے گا، پھٹ نہ جائے تو پھر مجھے کہنا۔ جیسے کبھی میموری کارڈ میں اتنا وائرس ہوتا ہے کہ ہم نے موبائل کے اندر ڈالا تو موبائل ہینگ ہو جاتا ہے، اور کمپیوٹر کے اندر ڈالا سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے کہ جو لوگ جن کو آج ہالی ووڈ بالی ووڈ کا ستارہ کہا جاتا ہے، یہ جہنم کی لہو، یہ جہنم کے پیٹ، یہ جہنم کے ایندھن، ان کے حدیث میں آقا نے فرمایا کہ گانا نفاق پیدا کرتا ہے۔ سنا نہیں سنا؟ موسیقی نفاق پیدا کرتی ہے۔ نفاق کس کو کہتے ہیں؟ نفاق کہتے ہیں ظاہر میں کچھ اور ہو، باطن میں کچھ اور ہو۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول دیکھنے میں متقی، پرہیزگار، وقت کا حسن بصری، وقت کا جو ہے ملا عمر، وقت کا شیخ اسامہ، لیکن اندر سے اتنا سڑا ہوا، اتنا سڑا ہوا، یہودی کو وہ سزا نہیں، عیسائی کو وہ سزا نہیں، کافر کو وہ سزا نہیں، مشرک کو وہ سزا نہیں، جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس کے فالوورز اور اس کے ماننے والوں کو اتنی خطرناک سزا کہ قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے ایسے طبقے میں جائے گا کہ خود جہنم روزانہ 70 مرتبہ اس سے پناہ مانگے گی۔ دیکھنے میں پگڑی، دیکھنے میں داڑھی، نفاق کہتے ہیں کس کو؟ عقیدتاً یا عملاً، عقیدے کے طور پر یا عملی طور پر ظاہر میں کچھ اور دکھائی دے اور باطن کے اندر کچھ اور دکھائی دے۔ یہ جو رنڈیاں ہیں فلموں میں کام کرنے والی، یہ جو رنڈے ہیں، یہ چوڑے چوڑے سینے والے، یہ پہاڑوں کو چھلانگ لگانے والے، یہ ولن کا ایک مار سے خاتمہ کرنے والے، یہ رشوت اور ظلم اور ستم اور تشدد کا خاتمہ کرنے والے، یہ سب نفاق ہے، یہ بزدل ہے۔ یہ حدیث کہتی ہے کہ پانی ہریالی کو اتنا جلد نہیں اگاتا جتنا کہ گانا دلوں کے اندر نفاق کو پیدا کرتا ہے۔ اب یہ گاتے ہیں اور سننے والا سنتا ہے، اور میوزک اور جو ہے رنگ ٹون اپنے موبائل کے اندر رکھتا ہے، تو جو جتنا رکھے گا وہ اتنا بڑا وقت کا منافق ہے۔ یہ نفاق ہے۔ ظاہر میں آپ کو مس یونیورس، مس ورلڈ کون اس کو سلیکٹ کرتا ہے؟ آسمان کے فرشتے تو نہیں، ملائکہ تو نہیں، جنت کی حور تو نہیں، جنت کی غلمان تو نہیں۔ جنت کے حوروں نے مس ورلڈ کسے چنا تھا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو۔ یہ مس ورلڈ، یہ مس جنت وہ ہیں کہ اچانک جنت کے اندر نور کا ایک کڑکا آتا ہے، ایک آدمی دوسرے سے پوچھتا ہے کہ بھیا آپ کے گھر میں کوئی چراغ روشن کیا؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ تیسرے چوتھے پوری جنت پوچھی جاتی ہے بات، گھوم پھرا کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنی محترمہ زوجہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں جنت کی مسحری کے اندر۔ دونوں میں میاں بیوی میں کوئی بات ہوتی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو مسکراتی ہے تو دانت نکلتا ہے، اس دانت کی جو روشنی نکلتی ہے اللہ جنت کی روشنی کو اس کے سامنے بے نور کر دیتا ہے۔ یہ مس جنت ہے، یہ مس ورلڈ ہے، یہ جو ہے مس یونیورس ہے کہ جن کا پسینے کا، ناپاکی کے قطرے کا، یہ پورے فلم دنیا میں یہ نفاق منافق ہے، منافق۔ یہ دیکھنے میں کچھ اور۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس دنیا آئی، 14 سال کی 15 سال کی کنیا لڑکی، کنیز، حسین، خوبصورت، جمیل لگ رہا تھا۔ ایسا حسن اللہ نے اس دھرتی پر پیدا ہی نہ کیا ہو۔ خوشبو ایسی مہک
آنکھوں کی ایسی بناوٹ، کپڑوں کا ایسا سنگار کہ دیکھنے والا دھوکے میں آ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، عیسیٰ میں دنیا ہوں، مجھے قبول فرما لیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زاہد تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے اور دنیا سے بے رغبتی کرنے والے۔ ارے چل، تو جو پلٹ کر گئی تو اس کے پاخانے کی جگہ اس کا پیٹ، اس کے سر کے بال، پیٹ، پھنسنی، پھوڑے، جسم میں موٹا پن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، کائنات کے اندر اللہ نے اس سے بڑی بدشکل اور کوئی چیز پیدا نہیں کی، کائنات میں اللہ نے اس سے بڑی بدبودار کوئی اور چیز پیدا نہیں کی۔ یہ نفاق ہے، یہ نفاق، یہی تو ہے نفاق کہ دیکھنے میں کچھ اور لگتا ہے، بڑی بلڈنگ ہے، امپورٹڈ کار ہے، بیوی حسین ہے، قیمتی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن مرد ہے کہ بیوی سے ملاقات کے لائق نہیں، بیوی تڑپ رہی ہے، مرد بے چین ہے، اولاد ہے، اللہ نے نافرمان بنا دیا ہے، اور دنیا دیکھنے میں کچھ اور لگتی ہے، فلم میں کام کرنے والے کتے دیکھنے میں کچھ اور لگتے ہیں، لیکن ان کی جو حقیقت ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا باطن اتنا ہی سڑا ہوا جتنی سڑی ہوئی دنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئی تھی۔ ابن جمور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی کو لے کر چلا گیا، بلیک میل کر لیا۔ ان کے چہرے پر حقیقی معنوں میں نور تھا، حقیقی حسن تھا۔ شادی کی محفلوں کے اندر اور برتن دھونے والی اور جھاڑو دینے والی گلی کی بھنگت جو آپ کو حسین لگتی ہے، اپنی بیوی فاطمہ کے مقابلے میں، زینب کے مقابلے میں، ام کلثوم کے مقابلے میں، یہ دھوکہ ہے۔ گانا دھوکہ پیدا کرتا ہے، یہ گانوں کی دنیا ہے، گانے والوں کی عزت کی جاتی ہے، ان کا آٹوگراف لیا جاتا ہے، ان کی تصویریں ٹانگی دی جاتی ہیں۔ حضرت بلال حبشی کالے کلوٹے بظاہر بد شکل، کوئی نکاح میں بچی دینے کے لیے تیار نہیں، خاندان کے اعتبار سے غریب اور ملک کے اعتبار سے افریقہ کے سیاہ فام لوگوں میں آپ کا شمار، لیکن یہ سیدنا بلال اذان دیا، اذان کی خدمات انجام دی، نبی کی اتنی خدمت کی، اتنی خدمت کی، اتنی خدمت کی کہ آقا ایک مرتبہ جنت کے اندر اونٹ پر بیٹھ کر تشریف لے جا رہے ہیں اور اس کی نکیل پکڑ کر، رسی پکڑ کر، آپ دیکھیے گا بکریوں کو جو ہانکتا ہے پیچھے سے ہانکتا ہے، یعنی چرانے والا بکریاں سامنے بکریاں ہوتی ہیں اور ڈرائیور انجن پیچھے ہوتا ہے، لیکن اونٹ کا معاملہ ایسا نہیں کہ اونٹ سامنے ہو اور چرانے والا اور نکیل پکڑنے والا پیچھے، بلکہ اونٹ کے معاملے میں چرانے والا انجن سامنے ہوتا ہے اور ڈبہ اونٹ پیچھے رہتا ہے۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ کون ہے جو جنت میں میرے اونٹ سے جس کے قدم آگے ہیں اور وہ میرے اونٹ کی نکیل پکڑ کر چل رہا ہے، تو فرماتے ہیں یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ میرا بلال تھا۔ چہرے کے اعتبار سے کیا تھا؟ کالا کلوٹا، لیکن دیکھنے والی آنکھ جنت کی آنکھ دیکھ رہی تھی کہ اس کے حسن سے چاند شرما جائے گا اور سورج شرما جائے گا۔ دینا نام کی بیٹی کو ابن جمور کافر نے کڈنیپ کر لیا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اسے اسلام کی پیشکش کی کہ بھائی تو مسلمان ہو جائے گا، کلمہ پڑھ لے گا، ہم تجھے مومن بنا دیں گے، مسلمان بنا دیں گے، پھر تیرا نکاح ہو جائے گا۔ یہ ظاہری دھوکے کے اندر ساری دنیا آنے والی ہے، حسن کے دھوکے کے اندر، دنیا کی چمک کے اندر آقا نے فرمایا الدنیا حلوۃ خضرا، کہ دنیا ایک میٹھے حلوے کی طرح سرسبز و شاداب گھاس کی طرح ہے جو بکری دیکھتے ہی چرنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ بچنے والے اللہ کے ولی بچتے ہیں، اللہ کے نیکوکار بچتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے بچتے ہیں، اور جو اس دنیا کے فتنے سے بچ گیا، جو اس دنیا کے شر سے بچ گیا، جہاں تم جو ہے صحت مانتے ہو، مال مانتے ہو، دولت مانتے ہو، یہی
ہماری دعاؤں کے اندر مال دے دے، دولت دے دے، روپیہ دے دے، پیسہ دے دے، سونا دے دے، چاندی دے دے۔ ارے آقا نے دنیا کے فتنے سے پناہ مانگی ہے۔ آقا نے فرمایا ہے ان بنو اسرائیل کا پہلا جو فتنہ آیا وہ دولت اور عورت سے آیا، میری امت کے اندر بھی جو فتنے پیدا ہوں گے وہ عورت اور دولت سے آئیں گے۔ اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر روزی کو مقدر کر دیا۔ دنیا کی کوئی طاقت ایک دانہ چھین نہیں سکتی، اور پوری دنیا کی ملٹری ایک دانہ بڑھا نہیں سکتی۔ جس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی وہ اللہ والا ہو جائے گا، طالب آخرت بن جائے گا، طالب جنت بن جائے گا۔ پھر اللہ تبارک تعالی اسے وہ مقامات سے نوازیں گے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کرامتیں بزرگوں کی اس لیے ہے کہ خطیب جمعہ میں بیان کرے، مقرر اصلاح معاشرہ کے بیان میں ذکر کرے اور آپ مزے سے لے، آپ بھی ولی ہو سکتے ہیں۔ دنیا کو چھوڑ دیجیے۔ دنیا کو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ کمانا، روزی کی فکر کرنا، دکان چلانا نہ کریے گا، لیکن دنیا کے پیچھے بھاگنا بھوکے کتے کی طرح جو ہڈی کی طرف جاتا ہے۔ اب دنیا دیپا و طالبوہا کلاب، کہنے والوں نے کہا کہ دنیا ایک سڑی اور مردار چیز ہے اور اس پر مر مٹنے والا کتا ہے۔ ایک مرتبہ دنیا کو طلاق دیجیے، ملنے کی دنیا قدموں پر آ کر پڑے گی، مقدر کی روزی پیٹ میں جا کر رہے گی، مقدر کی ہوا سانس بن کر رہے گی، مقدر کا دانہ پانی آپ کو پوری دنیا کی ملٹری مل کر آپ کے مقدر کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ میرا اللہ مالک مختار ہے، میرا اللہ قدیر ہے، میرا اللہ عزت دینے والا، ذلت دینے والا، زندگی دینے والا اور موت دینے والا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے ہو جائیں پھر دیکھیں کیسے مزے ملتے ہیں، کیسے مزے ملتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ایک پیسہ کمائیں، بھائی اللہ نے پابند کیا ہے مجھے اور آپ کو۔ کتنے امام ہیں کرناٹک میں، جنوبی ہندوستان میں، ہم بھی امام ہیں، ہمیں بھی تنخواہ دی جاتی ہے اور ہم بھی اسی تنخواہ سے ہمارا گھر گزارا ہوتا ہے۔ اللہ نے ذریعہ بنایا، ٹیوشن نہیں جاتے، قرآن خوانی نہیں جاتے، فاتحہ کو نہیں جاتے، چہلم کو نہیں جاتے، 11ویں، بلکہ جو اپنے ہیں ان کی دعوت کے علاوہ کہ جن کے بارے میں طے ہے کہ ان کا رزق حلال ہے، آمدنی حلال ہے، جو اپنے اعزا اقربا جیسا ہمارے ساتھ سلوک کرتے ہیں، یہ مٹھی بھر لوگوں کے علاوہ کروڑ پتی کے در پر ہم حاضری نہیں دیتے۔ اللہ نہیں پال رہا ہے۔ اور جتنا ہوائی سفر ہم کرتے ہیں، گزشتہ جمعہ نکل کر ہم کل رات آئے ہیں، کہاں سے کہاں کا سفر۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں جو جمعہ کا بیان ہوتا ہے تقریباً اگر اس قسم کی تقریر کوئی بڑوسی ریاست اتر پردیش، اتراکھنڈ، بہار، جھارکھنڈ اگر یہ لوگ بڑے پیمانے پر کریں، لکھنؤ میں جہاں اتراکھنڈ میں حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کا جہاں مزار مقدس ہے، مزار مبارک ہے، یقین مانیے کہ 20 لاکھ سے کم تو خرچہ نہیں آیا ہوگا۔ وہی تقریر، وہی انداز، وہی گالیاں، وہی جوش اور وہی نعرہ، وہی امت کو ایک طرف بلانا، وہی دنیا کی بیدارگی پیدا کرنا، وہی آخرت کی طلب پیدا کرنا، وہی جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت کو بیدار کرنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنا آسان کر رکھا ہے کہ جمعہ کو جھکمار کر پڑھنا ہے۔ آ گئے، اگر آپ دوسری ریاست میں ہوتے اور دوسرے صوبے میں ہوتے اور آپ کو یہ تقریر کروانی ہوتی تو کتنا صرفہ ہوتا۔ کہ بہرحال ہوائی جہازوں کا خرچہ، مہمان نوازی بیچاروں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک اعلیٰ سے اعلیٰ کاروں میں گھمانا، میں فخریہ طور پر نہیں، میرے پاس نہ ہوائی جہاز کی قیمت نہ کسی قیمتی کار کی قیمت، کہہ یہ رہا ہوں کہ دنیا ہے، لیکن صرف اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ دنیا دارالاسباب ہے۔ ایک پان کی پیٹھی کو رکھ لیا، ایک دکان کو رکھ لیا، نماز کا وقت آیا تالا لگا دیا، آ گئے، بھاڑ میں جائے کاروبار، کیونکہ کاروبار رازق نہیں۔ پھر دیکھو
زندگی کے اندر وہ مزے آتے ہیں. سب سے پہلا ایمان آپ کی آٹو، آپ کی ٹیکسی، آپ کا کارخانہ، آپ کی نوکری، آپ کی ملازمت، آپ کی ڈیوٹی، آپ کی انکم آپ کو نہیں پال رہی ہے. ایمان بناؤ، پالنے والی ذات وہ ہے جو کالی رات کے اندر اندھیرے میں پتھر کے کالے سوراخ میں کالے کیڑے کو وہ ساتوں آسمان اوپر سے روزی دینے والا. کیا نبی کے وہ غلام جس کی غلامی کو پانے کے لیے پیغمبروں نے دعائیں کی تھی، حضرت موسیٰ نے، حضرت ابراہیم نے، حضرت لوط نے، ہر پیغمبر نے دعا کی کہ اللہ اس قوم کا پیغمبر نہیں، اس قوم کے اندر مجھے بنا دے اور نبی کا غلام بنا دے. اللہ نبی کے غلام کو بھوکا رکھے گا، پیاسا رکھے گا. گلی کے کتے کو روزی ملے، گلی کا سور کھانا کھانے والے کو روزی ملے، فلم میں کام کرنے والی رنڈیوں کو، فلم میں کام کرنے والے زانیوں کو روزی ملے، اور اللہ محبوب کے غلام کو چھوڑ دے. نہیں ہو سکتا. ہم دنیا کے پروپیگنڈے میں، میڈیا میں آپ کماؤ بھی دنیا کماؤ، آج کمانا ہے کما لو، اور سڑی گلی دنیا کے پیچھے پڑ کر نہ سجدے کی لذت ہے، نہ تلاوت کا مزہ ہے، نہ تقریروں کا مزہ ہے. نورانی مسجد میں گئے تو بھی وہ، اور کوسی کی جھوپڑی مسجد میں ملیالم کی تقریر سنے تو بھی وہ. فرق مٹ گیا. بریانی کھچڑی میں فرق نہیں ہے، انا سامر کے اندر اور مرغے مسلم. جس آدمی کی زبان سے یہ فرق چلا گیا اسے زبان کا لقبہ آ گیا، اور جس کے دینی مزاج کے اندر تقریروں کا فرق چلا گیا، دین کا فرق چلا گیا، وہ سب داڑھی والوں کو ایک سمجھتا ہے، سب پگڑے والوں کو ایک سمجھتا ہے، سب جمعہ کے بیانات کو ایک سمجھتا ہے. تو دین کا لقبہ اللہ نے اسے مار دیا ہے. اللہ جسم کا لقبہ لگا دے علاج ہو سکتا ہے، لیکن دین کا لقبہ لگا دے گا پہچان نہیں ہوگی کہ کہاں آخرت کی طلب پیدا ہوتی ہے، کہاں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، کہاں پورے عالم کے حالت حاضرہ کو سامنے رکھ کر بغیر ڈرے کے نہ امریکہ کا خوف، نہ ملٹری کا خوف، نہ پولیس کا خوف، کہاں ایسی باتیں آتی ہیں جہاں جس ختم ہو جائے اس کو دین کا لقبہ لگ گیا، اللہ کا عذاب اس کے اوپر آ گیا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو آدمی دنیا کو سبب کے درجے میں رکھ کر تھوڑی بہت رقم کما لے. بھائی رقم تو پالنے والی نہیں، دکان پالنے والا نہیں، میکانزم پالنے والا نہیں، ٹنکر کو ٹنکرنگ پالنے والی نہیں، پینٹر کو پینٹنگ پالنے والی نہیں. ایک آیا تب بھی اللہ پالنے والا، 100 آئے تب بھی اللہ پالنے والا. تو ہم کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں جھونکے؟ یہ مصیبت میں جھونکنا یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا قہر ہے. یہ جو کڑاکے کی دھوپ کے اندر نیچے تارپال بچھا کر، ٹاٹ بچھا کر 10 فتی پسینے میں شرابور، سینہ دکھ رہا ہے، گلا بیٹھ رہا ہے، اور بیوی کا چہرہ دیکھے ہوئے، اولاد کا چہرہ دیکھے ہوئے ایک قدم ہندوستان میں، ایک قدم فارن میں، کبھی انکم ٹیکس کا معاملہ، کبھی بیمہ کا معاملہ، کبھی انشورنس کا معاملہ، کبھی یہ اللہ کا عذاب ہے. اللہ کہتے ہیں بندے میرا ہو کر دیکھ، میں تیرا ہو جاؤں گا. اگر تو دنیا کا طالب بنے گا تو میں دنیا کے حوالے تجھے کر دوں گا، اور دنیا تیری وہ درگت کرے گی اور تیری وہ حالت کرے گی، تیرا پاخانے کا کیڑا تجھ سے پناہ مانگے گا. چھوڑ دو. کہاں ہے نا کرچیف بیچ کر، چڈی بیچ کر، باڑی بیچ، تو کہاں ہے ہم کر رہے؟ یہ تو ہمیں پالنے والا نہیں. میں نے کہا مثال دی، اتنے ائمہ ہیں، جتنا ہم ایک ملک کے دوسرے ملک کے اندر اور ایک کنارے سے دوسرے کنارے، سب ہندوستان کے ایئرپورٹ والوں سے اسٹاف کی شناخت ہو گئی، گھناٹ آ گئی. سفر کرتے کرتے کیوں اللہ ان کو نہیں بلا رہا ہے؟ قرآن خانیوں والوں کو، پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے، چہلم والوں کو کیوں نہیں؟ وہ بھی تو دارالعلوم کے پارے ہیں، وہ بھی تو کسی اس سے بڑی بڑی مسجدیں ہیں. میں باہر جاتا ہوں تو ابھی جو سلطان کلیئر شریف کے اندر الحمدللہ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں حضرت کو کوئی نہیں بلاتا. دارالعلوم دیوبند کے شیخ ثانی بخاری شریف پڑھانے والے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب دامت برکاتہ عالیہ،
انسان جھوٹ بول سکتا ہے، خدا جھوٹ نہ بلوائے منبر رسول پر، اور خدا غارت کرے جھوٹ بولنے والے پر، لیکن ریاکاری کے خاطر، شہرت کے خاطر انسان جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ یہاں مدرسہ ہے، نورانی مدرسہ، اسی مسجد کے اندر اس کے استاد ہیں مولانا نصر اللہ صاحب، ان کے سگے بھائی مولانا عزیز اللہ صاحب ہیں۔ اس جلسے کے اندر حضرت مولانا عبدالحق صاحب دامت برکاتہ عالیہ میرے استاد بھی ہیں، میں نے بھی بخاری شریف کی جلد ثانی آپ سے پڑھی ہے۔ حضرت اس مجمع میں تھے، اس کے بعد کسی منافقوں کی منافقت سے کچھ گڑبڑ ہو گئی۔ خیر الحمدللہ جو بات پہنچانی تھی، 1.5 گھنٹے کی تقریر ہے، میں سمجھتا ہوں یہ تقریر سن کر بھی ایسی تقریر کہ عوام جذبات سے بے قابو ہو کر نعرے بلند کرنے لگے۔ علماء دیوبند اور دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کی بہت بڑی تعداد اور شاگردوں کی اور دارالعلوم دیوبند کے طلباء کی ایک بہت بڑی تعداد، بہت حد نگاہ تک مجمع پورا کلیئر لائٹوں سے جگمگا رہا ہے۔ مجھے یہاں کے کسی نے امیر شرارت کی، امیر شرافت کی، صنعت کی ضرورت نہیں۔ دارالعلوم دیوبند جو الہامی مدرسہ اور وہاں کے بخاری پڑھانے والے، انہوں نے سر پر ہاتھ رکھا، خدا غارت کرے اگر جھوٹ ہو رہی ہے بات۔ میں نے کہا اس بات کے گواہ مولانا نصر اللہ صاحب کے بھائی مولانا عزیز اللہ صاحب ہیں، ان سے آپ پوچھ لیجیے گا، اس مجلس میں تھے، آنکھوں سے آنسو کے قطرے لا کر کہنے لگے اللہ دارالعلوم کے فیض کو اور عام کرے، اللہ تیری زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور اس مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہا چھوٹی موٹی گلیوں کی تقریروں کے لیے اس کو مت بلائیے گا، بڑے بڑے مجموعوں کو جمع کر کر یہ قوم کو للکارنے والا، قوم کو جگانے والا۔ اب کوئی فلاں مسجد کا امام یہ کہتا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، نہ مانے، دارالعلوم جو ام المدارس ہے وہاں کا بخاری پڑھانے والا، بڑے بڑے اساتذہ، بلکہ کسی صاحب نے چیٹی دے دی حضرت ضعیف ہیں اور آپ کے بعد تقریر کرنا چاہتے ہیں، تو میں اڑ گیا، اچانک اسی بات پر وہاں جھگڑا ہو گیا تھا، تو مائک لے کر اور اسٹیج کے اندر کرسیاں لے کر لوگ جو ہے افراتفری کرنے لگے، مولانا کو بٹھاؤ، وقت کی ضرورت ہے، ہم جان دے دیں گے۔ اور پھر جو سلطان پور کے اندر جلسہ ہوا، ہم آرام کرنے کے لیے گئے تھے، تو وہاں اچانک نوجوانوں کی ایک ٹولی نعرے بلند کرتی ہوئی آئی، اور نعرہ تھا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ ہم ڈر گئے کہ کہیں مہمان پر حملے کے لیے کچھ بریلوی لوگ تو نہ آ گئے ہوں، اس لیے کہ مجھ سے پہلے جس مقرر نے تقریر کی تھی وہ کانپور کے مولانا متین الحق اسامہ، بڑے مشہور مقرر ہیں اور بڑے جانے پہچانے عالم ہیں، اہل علم طبقہ جانتا ہے، تو حضرت نے فاتحہ کے بارے میں، میلاد کے بارے میں اور قیام درود کے صلاۃ و سلام کے بارے میں تقریر کی، اور مہذب انداز میں بریلویوں کو، رضا خانیوں کو لکھیڑا۔ تو لگ یہ رہا تھا کہ حضرت کی تقریر کی وجہ سے یہ جو کچھ رضا خانی اپنے آپ کو کاٹ چکے ہیں، اب یہ نہیں چھوڑیں گے، مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے، مولانا کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ مولانا کانپور پہلے تقریر کر کے روانہ ہو چکے تھے، اب سمجھ رہا تھا کہ گرفتاری تو میری آئی ہے، اب بس کمبل اوڑھ کر دو ذکر کر کر میں سونے لگا۔ قافلہ آگے بڑھ گیا، ایک صاحب ہیں لکھنؤ میں جو ہماری سی ڈی بنا کر فروخت کیا کرتے ہیں، وہ کہنے لگے حضرت آپ نے نعرے نہیں سنے؟ ہم نے کہا نعرہ سنا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نہ اس کے آگے انہوں نے کہا سبیلنا سبیلنا، ایک لڑکا کہتا تھا، اور سینکڑوں نوجوان پیچھے کہتے تھے الجہاد الجہاد۔ کہتے ہیں سرزمین اتر پردیش کے اندر پہلی مرتبہ نوجوان تقریر سن کر ان کے اندر جذبات بیدار ہوئے ہیں۔ یہی جذبہ ہمیں آپ کو دکھانا نہیں ہے، دیکھنے والی ذات رب کائنات کی ہے، فیصلہ کرنے والی ذات رب کائنات کی ہے۔ ہمیں کسی تعریف کرنے والے کی تعریف پر خوش ہونا بھی نہیں ہے، اور کسی ملامت کرنے والے کے ملامت پر آنسو بہانا بھی نہیں ہے۔ تم خوش کرو، تم ملامت کرو، ہم اپنا کام کر کر رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنی منزل کی طرف قدم بڑھا چکے ہیں، ہم اپنی منزل کو پا کر رہیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے حق والوں کو اللہ جگمگاتا ہے، عزتیں دیتا ہے، قدم رکھو تو پیر میلے ہو جائے۔ داڑھی بڑے نوجوان ہیں، جینس پینٹ پہنے ہوئے کون ہیں؟ ان کے دلوں کے اندر یہ محبت پیدا کیا ہوا ہے۔
بہت شعلہ بیانی کرنے والے، ڈائلاگ بولنے والے، قوالی گانے والے، نظمیں پڑھنے والے، ہزاروں لاکھوں انہوں نے بولنے والوں کو دیکھا، لیکن قوم پیاسی ہے تو اس چیز کی پیاسی ہے، اور وہ پیاس الحمدللہ اس پیغام کے ذریعے سے نورانی مسجد کے پلیٹ فارم سے اللہ تبارک تعالیٰ پورا کر رہا ہے۔ وہ کر تو دیکھیے اللہ کیسی عزتیں دیتا ہے، اللہ کیسے جگمگاتا ہے۔ بہت دنوں تک آپ یقین کریں یا ایک ری کی طرح اس کو خارج کر دیں کہ پتہ ہی نہیں تھا کہ تنخواہ کتنی ہے، آتی ہے چیک ٹائم کرتے ہیں اور کسی کے حوالے کر دیا۔ کبھی ہم نے اس پر اپنا معاش کا، اپنے گزر بسر کا ہم نے اسے سہارا مانا ہی نہیں۔ کل بھی اللہ کو مان رہے تھے، مرتے دم تک اللہ اسے باقی رکھے۔ میری مثال دینے کا مطلب یہ ہے، یہ توکل، یہ قناعت اور اللہ تعالیٰ پر یہ بھروسہ آئے گا، اللہ جگمگا دے گا آپ کو، اللہ ایک ایک پائی کے اندر وہ خیر و برکت دے گا کہ آپ کو بزرگوں کی کتابیں کھول کر کرامتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم میں کہہ رہا ہوں، آپ کی کرامتیں آپ کی نسلیں بیان کریں گی، آپ کا خاندان بیان کرے گا۔ قدم بڑھاؤ، چھوڑو دنیا کو، چھوڑو جورو کی خود، کام نہیں آتی جورو، کام نہیں آتی۔ آنا رہتا تو میں بولتا، آنا رہتا تو میں بولتا۔ اولاد کے حفیظ بنو، جورو کا حیض و نفاس بوتلوں میں رکھ کر اپنے خون کے اندر چڑھا لو۔ اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا، میں وفاداری کر رہا ہوں۔ یہ جورو کی باتیں سن کر، یہ اولاد کے اندر پڑھ کر، یہ مال و دولت کے فتنے میں پڑھ کر اللہ کے لیے آخرت خراب نہ کرو۔ اس فیلڈ کے اندر آؤ، عزتیں دیکھو، اس فیلڈ کے اندر آؤ، کرامتیں دیکھو۔ میں مستقل آپ کو کئی جمعہ میرے ساتھ جو حادثات ہوئے، خدا کی مدد، خدا کی نصرت، اللہ کی قسم، جیسے آپ نے بٹن دبایا پنکھا چلا، بٹن دبایا لائٹ جلا، آنکھوں سے میں دیکھا ہوں اللہ کی مدد کو۔ کیا اصحاب بدر نے جیسے دیکھا کہ آسمان سے فرشتے نازل ہو کر ان کی مدد کی، اللہ واللہ کہہ رہا ہوں آنکھوں سے میں نے دیکھا۔ میں چاہتا ہوں یہ مدد تم بھی دیکھو، میں چاہتا ہوں اس میدان کے اندر تم ایسے صاحب ولایت بنو کہ تم دوسروں کی کرامتیں سننے کے بجائے تمہاری کرامتوں کو تمہاری نسلیں بیان کریں کہ بھئی ہمارے ابا حضور اتنے پرہیزگار تھے، اتنے اللہ والے تھے کہ کبھی پیسوں کی طرف پیشاب کا قطرہ بھی نہیں کیا، تھوک کر بھی نہیں دیکھا، لیکن جب بیٹھتے تھے ایسے ایسے مکانات، کبھی میرے مکان میں آئیے، کہیں گے کہ مولانا اس مکان میں رہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ایسے خربوں روپیوں کے فلم کام کرنے والے ان رنڈوں نے ان مکانات کی شکل و صورت بھی نہیں دیکھی ہوگی، اگر کوئی بلاتا بھی ہوگا غرض و غایت کے ساتھ، لیکن ہمیں کہتے ہیں قدم رکھ دیجیے، آپ پانی پر پڑ کر تھوک دیجیے، آپ دعا کر دیجیے۔ یہ عزتیں، یہ سربلندیاں صرف اس لیے کہ اپنی زندگی کو آپ اعلاء کلمت اللہ کے لیے لگا دیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ملا جیون رحمت اللہ علیہ جب لوٹ کر آئے اپنے شاگرد محترم اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے پاس، تو اب ان کا شمار غریبوں میں نہیں امیروں میں ہونے لگا تھا۔ بہت بڑے امیر ہو چکے تھے اور ان سے لگات لی جانے لگی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے دیکھا لباس تو وہی ہے، بول چال وہی ہے، رنگ ڈھنگ وہی ہے، آدمی کو روپیہ پیسہ ملنے کے بعد ذرا زندگی میں اکڑاہٹ اور گھمنڈ اور تکبر اور فخر پیدا ہو جاتا ہے، لیکن ان کی زندگی میں وہ بات نہیں تھی۔ تو جب پوچھا گیا کہ حضرت آپ غریب سے امیر کیسے بن گئے، فرمانے لگے کہ بیٹا آپ نے گزشتہ 14 سال پہلے جو آپ کے یہاں آیا تھا تو جاتے ہوئے تحفے میں چارہ نے جو گفٹ دیا تھا وہ چارہ نے آج 4 کروڑ 4 ارب روپے بن چکے۔ حیرت ہو گئی کہ حضرت یہ کیسے ہو گیا؟ فرمانے لگے بیٹا میں نہیں جانتا، تو حقیقت بیان کرے گا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے وہ چارہ، ان کو معلوم تھا اس چارانے کے پیچھے تاریخ کیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا حضرت منبر پر بیٹھ کر یہ سچی باتیں، صداقت کی باتیں، صحابہ کی باتیں بدر کہنا آسان، دنیا میں آ کر دیکھو ہم بچے نہیں پیدا کر رہے، یہی پیدا کر رہا ہے، ہم نہیں کھا رہے، ہم اولاد کو نہیں پال رہے۔ تمہارے گھر کبھی توشہ بھیجا تھا؟
روٹی کی بھیک مانگی تھی؟ کبھی ہم نے آپ سے چندہ لیا تھا کہ بھئی ہمارا گھر نہیں چل رہا ہے، کوئی بیمار ہو گیا ہے؟ حضرت آ کر دیکھو، داڑھی رکھنے کو کام نہیں ہوتا، جھوٹ کے بغیر، مکاری کے بغیر، عیاری کے بغیر کرنے والے نہیں کر رہے۔ وقت کا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر، اور وہ بھی ہندوستان جب بنگلہ دیش ملا ہوا تھا، پاکستان ملا ہوا تھا، اتنی بڑی سرزمین کا بے تاج حاکم وقت، بے تاج امیر المؤمنین، بے تاج بادشاہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ سے آنکھ سے آنسو کے قطرے نکال کر فرماتے ہیں، حضرت یہ ایسی ویسی چونی نہیں، اس چونی کے پیچھے، اس چارانے کے پیچھے ایک تاریخ ہے اور ایک نبی کی سیرت ہے۔ بیٹا کیا ہے؟ فرمایا حضرت سنو، ارے بھائی کوتوال کو بلایا، کوتوال صاحب اتم سیٹھ کو بلا کر لے کر آؤ جو فلاں محلے میں رہتا ہے۔ اتم سیٹھ ایک غیر مسلم سیٹھ تھا، اس کو بلایا گیا۔ اس زمانے کے اندر اکاؤنٹ رکھا جاتا تھا کہ آمدنی کتنی، خرچ کتنا، اور حکومت کو لگان اور ٹیکس کتنا دینا، مسلمان کتنا دے گا، نان مسلم کتنا دے گا، یہ سب طے تھا۔ وہ اس دن کی پرچی منگائی فلاں دن کی، تو کہاں صبح میں یہ ہوا، شام میں یہ ہوا، فلاں 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 فلاں، لیکن ایک جگہ خرچ لکھا ہوا تھا کہ چارانے خرچ، لیکن سامنے نام نہیں تھا۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیا ماجرا ہے بتاؤ، راز کیا ہے بتاؤ۔ اب کب کانپنے لگا کہ کہیں عالمگیر یہ نہ سمجھ جائے کہ میں نے اس چارانے کے بارے میں خیانت سے کام لیا، جھوٹ سے کام لیا۔ وہ آنکھ سے آنسو کے قطرے نکالا اور نکال کر عرض کرنے لگا، حضرت کیا کروں میں کہ وہ رات برسات کی رات تھی، طوفانی برسات جو ہے برس رہی تھی، میرے گھر کی چھت ٹپکتے ٹپکتے میرا گھر نالا پر نالا بن چکا تھا، سامان تیرنے لگے تھے، میرے گھر کا ساز و سامان لگتا تھا کہ پانی میں بہ کر چلا جائے گا، اور اس طوفانی برسات کے اندر میں کیا کر سکتا تھا؟ میں اللہ کی ذات پر، بھگوان پر ایک امید کے سہارے میں اپنے دروازے کو، کیواڑ کو کھولا تو مجھے باہر ایک چھت کے نیچے ایک چراغ پکڑے ہوئے ایک فقیر نظر آیا۔ میں نے کہا کہ تم جو ہے کچھ کمانا چاہتے ہو، لگتا ہو کہ تم فقیر ہو، بھیک منگے ہو، تم کچھ کمانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں مزدوری کرنا چاہتا ہوں۔ طوفانی برساتی رات کے اندر وہ مزدور آیا، ایمانداری اور دیانتداری ایسے میں نے زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ تہجد کی اذانیں گونجنے لگی، تہجد کا وقت ہو چکا تھا، جلد از جلد کام مکمل کیا، فنش کیا۔ مالک صاحب میری مزدوری، تو اب جیب میں ہاتھ ڈالا، سوائے چونی کے اور کچھ نہیں تھا، اور کچھ نہیں تھا۔ وہ بھی ماتم کرنے لگا، ارے بھائی طوفانی رات میں، برساتی رات کے اندر تم نے میرے گھر کی مزدوری کی ہے، تمہیں 2 روپے 1.5 روپے دینی چاہیے، معاف کرنا، کل میرے کارخانے کو آ کر لے لینا۔ تو یہ مزدور کہنے لگا کہ نہ صاحب، بس جو تم نے دے دیا دے دیا۔ سیاہ راہ کے اندر چہرہ بتائے بغیر وہ مزدور چلا گیا۔ وہ مزدور کوئی اور نہیں تھا، عالمگیر رحمت اللہ۔ عالمگیر 2 دن مزدوری کیا کرتا تھا اور 2 دن قرآن شریف کو لکھ کر بیچ کر پیسہ حاصل کیا کرتا تھا۔ آج کہتے ہو کہ سچ سے کام نہیں چلتا۔ یہ چونی جو ان کو مزدوری میں ملی تھی، انہوں نے اپنے استاد کو ہدیے میں دی، اور استاد نے اس سے پھول خریدے اور بیج خریدے کپاس کے، اور وہ چونی اتنی حلال کی کمائی ہو، محنت کی ذرہ کمائی۔ یہ جو امیر کروڑوں روپے سٹا کھیلتے ہیں، لاٹری کھیلتے ہیں، حرام کی کمائی کماتے ہیں، تھوڑی کمائی کے اندر اللہ برکت دے گا۔ برکت تو دیکھو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ گھر پر تشریف فرماتے، ایک فقیر آیا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کی زبان سے اچانک نکل گیا، ارے کیا دیں، روپے پیسے تو ہے نہیں، بچے روزے سے ہیں، ہم روزے سے ہیں، افطاری کے لیے 2 روٹی کا انتظام کے لیے ہم نے پیسے رکھ رکھے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، کب سے آل رسول کا ایمان پیسوں پر ہونے لگا ہے؟
नबियों की बेटियों का ईमान दीनार और दिरहम पर होने लगा है। अब पैसे भी दो, आटा भी दो। फकीर को पैसे भी दे दिया, आटा भी दे दिया। एक नेक बीवी शौहर की जुर्रत के सामने कर क्या सकती थी, तो लेकर वो चला गया। उसके बाद एक साहब मिले और उनसे उन्होंने 10 दिरहम कर्ज के तौर पर लिए। आगे बढ़े, एक ऊंट मिला, 10 दिरहम के अंदर उस ऊंट को खरीदा और उसके बाद अपने मकान वापस तशरीफ लाने लगे। रास्ते के अंदर एक ताजिर मिला और उसने कहा कि 50 दिरहम के अंदर तुम फरोख्त करोगे? हजरत अली ने फरमाया नगद सौदा होगा, कर्ज नहीं होगा। फरमाने लगे ठीक है। तो उसके बाद आपने 50 दिरहम के अंदर वो ऊंट फरोख्त कर दिया और 50 दिरहम ले लिए। 10 दिरहम जो आपने कर्ज के तौर पर लिए थे उसको दे दिया और 50 दिरहम लेकर बाकी 60 दिरहम में फरोख्त किया। 50 दिरहम लेकर आप अपने घर में तशरीफ ले आए। कहा कि बीबी फातिमा मेरी जौजा, नबी की लफ्ज़ जिगर, नबी के नूर नजर, पैसों पर एतमाद करने वालों को खुदा पैसों के हवाले कर देता है। रब पर एतमाद करने वालों को 10 गुना देने का वादा किया है कि मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, कि जो 10 रुपए देगा हम उसके 50 देंगे। तुमने 10 का खर्च किया था, अल्लाह तबारक ताला बगैर भंडवाल के 50 दीनार हमें घर में वापस कर दिया। ये ईमान बनाओ, अल्लाह पालने वाला। इस 4 आने के अंदर पैसों में खैर और बरकत, जिंदगी में खैर और बरकत। हम जो बयान करते हैं ना, उन्वान लेकर बैठते हैं, उन्वान खत्म नहीं होता, वक्त खत्म हो जाता है। पहले अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अलैह, बड़े बड़े जो मुफस्सिरीन किराम ने जो किताबें लिखी हैं, एक एक किताब लिखने वाला नूरानी मस्जिद पूरी भर जाएगी। आज 2 खत हमसे नहीं लिखे जाते, जिंदगियों से खैर और बरकत निकल गई। हजरत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने आज तक इनकी किताबों के मुसव्वदों को पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान के मकतबे वाले उसे शाये कर रहे हैं और हैं कि हजरत की किताबें खत्म नहीं हो रही हैं। जिंदगी में भी खैर और बरकत, वक्त में खैर और बरकत, पैसों में खैर और बरकत, औलाद में खैर और बरकत। जो दीन का दाई, मुजाहिद और सिपाही हो, अरे क्यों ना हो। कभी रेलवे स्टेशन जाइए, सफर कीजिए ट्रेन का, ये बोगी रिजर्व है, अरे भाई किसके लिए? मिलिट्री वालों के लिए। अरे ये कैंटीन है, यहाँ 100 रुपए का सामान 35 रुपए में, अरे किसको दिया जाता है? मिलिट्री वालों को दिया जाता है। वो देश के सिपाही हैं, वो देश के जो है हिफाजत करने वाले हैं। हम दीन के सिपाही बनेंगे और दीन के किले की हिफाजत करेंगे। दुनिया के कुत्ते अपने रिश्वतखोर सिपाहियों के लिए टिकट फ्री देते हैं, राशन फ्री देते हैं, टैक्सलेस देते हैं, तो अल्लाह तबारक ताला दीन के सिपाहियों का वकील नहीं बनेगा, दीन के सिपाहियों का कारसाज नहीं बनेगा। दीन का सिपाही बनिएगा, आराम की जिंदगी और बड़ी सुकून की जिंदगी गुजारिएगा। अजाब से बचना चाहते हैं जिंदगी के, दीन के सिपाही आप बनिए। हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाहि अलैह, हालांकि आपने जो फरमाया था कि ट्रेन में गार्ड सीटी दे चुका हो और सिग्नल ग्रीन पड़ चुका हो और ट्रेन निकलने वाली हो, मेरा एक कदम प्लेटफॉर्म पर हो और एक कदम मेरा ट्रेन में हो और कोई दौड़ता हुआ है, अहमद अली मुझे कुरान समझाओ, मुझे कुरान बताओ, तो हजरत फरमाते हैं वल्लाह मैं जो प्लेटफॉर्म पर कदम है वो कदम ट्रेन पर जाने से पहले पूरे कुरान को उसे समझा दूंगा। कहा कि कैसे? हजरत ने जो फरमाया मानवी एतबार से, मौलाना अहमद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह जब असर के बाद घोड़सवारी किया करते थे, यानी वो घोड़सवारी की मशक किया करते थे और घोड़े पर बैठकर दौड़ा करते थे। असर से मगरिब तक आप एक कलाम पाक को खत्म फरमा दिया करते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, आपने सुना उनकी सीरत के अंदर और उनके बुजुर्गी के अंदर कि घोड़े की जीन पर पांव होता और दूसरा पांव घोड़े की पीठ पर होता, ये उठाकर वहां रखने तक पूरे जबूर को वो पढ़ चुके होते। अल्लाह की रहमतें
اللہ کی طرف سے برکتیں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اندر تشریف لے گئے. یہاں سے مارکیٹ جانے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے, سٹی مارکیٹ جانے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے, اور میسور جانے کے لیے, مدراس جانے کے لیے, بامبئی, دلی, کلکتہ اور وقت لگے گا نا. اور جو بیت الحرام سے لے کر بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصی تک, یعنی مکہ مکرمہ سے لے کر فلسطین تک, فلسطین سے پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹواں, ساتواں آسمان کے فرشتوں سے ملاقات, بڑے بڑے وہاں کے پیغمبر, ان سے ملاقات, اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی, اور پھر جنت کا معائنہ اور دوزخ کا مشاہدہ, اتنا سب کچھ کہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى, اور قریب ہوئے جتنا کہ ایک کمان کے دونوں کونوں کا یا تیر اور کمان کا فاصلہ ہوتا ہے, اللہ کے اتنے قریب آپ ہو گئے. وہاں پھر آپ جو ہے 500 نمازیں لے کر آئے, اس میں کم کرائی 450 ہوتے 5 کسی بھی نہیں مانے. حضرت موسیٰ علیہ السلام, میری امت برداشت نہیں کری, آپ کی امت بھی کمزور ہے, جاؤ 5 کو بھی کم کراؤ. تو اب اللہ کے نبی صاحب اتنا بڑا واقعہ اور آنا جانا, اتنے بڑے آسمانوں کی سیر, یہ سب کچھ کتنے وقت میں ہوا. میں کرسی پر بیٹھا ہوں, آپ زمین پر بیٹھے ہیں, ذرا سامنے آ کر جو جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ الٹا رکھ کر یا سیدھا رکھ کر دیکھیے تو گرمی رہتی ہے جسم کی. ایک آدمی بچھونے میں سوتا ہے اور ایک بچھونا کھلا ہے ہوا میں, تو وہ ٹھنڈا ہوتا ہے, اور جو سویا ہوا رہتا ہے وہ گرم رہتا ہے. اور یہ گرمی جاتی کتنے وقت میں ہے. میں جو بیٹھا ہوں کرسی میں, اٹھ کر کچھ سیکنڈوں میں ہوا لگتے ہی یہ گرمی بھاگ جائے گی. یہ گرمی آنے اور جانے میں کتنا وقت لگتا ہے, اس وقت کے درمیان اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے فلسطین سے آسمان دنیا, لمبا واقعہ کہ وہاں بیت المقدس کے اندر پورے پیغمبر جمع, میں نماز پڑھاؤں, میں امام بنوں, میں یہ کروں, اور پھر جبرائیل کا آنا, آقا کو امام بنانا, اور پھر پیغمبروں سے بات چیت, نمازوں کا کم کرانا, اللہ کے پاس التحیات للہ والصلوات والطیبات, پھر اللہ جواب دینا السلام علیکہ ایھا النبی, پھر کہنا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, پھر کہنا. کتنا لمبا پڑھنے میں وقت لگ رہا. التحیات پڑھنے تک ہماری بیٹھک کی گرمی ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اتنا بڑا سفر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی زندگیوں کو کے اندر وسعت دیتا ہے, خیر و برکت دیتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سفر فرما رہے تھے, راستے میں سمندر آیا اور اس کے اندر ڈبکی لگائی. آ گئے, ایک آدمی ڈبکی لگاتا ہے اور آتا ہے, اور پانی میں آکسیجن تو نہیں ہوتا کہ جہاں سانس لیا جائے, سمجھ گئے. اتنی دیر ہی ڈبکی لگا کر آدمی پانی میں رہ سکتا ہے جتنا وہ اپنے سانس کو روک سکتا ہے. پانی سے سانس نہیں لے سکتا. سانس لینے کے لیے اس ڈبکی سے باہر آ کر سانس لینا پڑے گا, پھر اس کو اندر یا نہیں آکسیجن لگا کر جانا پڑے گا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ڈبکی لگائے اور واپس آ گئے, کپڑے پہن لیے, اور اپنے مریدوں سے پوچھا کہ تم جانتے ہو میں کتنی دیر سمندر میں رہا. یہ جو کلاک ہے, یہ جو واچ ہے, یہ جو کیلکولیٹر ہے, یہ دنیا کا ہے. آخرت کا جو کلاک ہے, آخرت کی جو واچ ہے, آخرت کا جو کیلکولیٹر ہے, اس میں کتنے نمبر لگتے ہیں یہ آپ جان ہی نہیں سکتے, اور دنیا کا کوئی کمپیوٹر اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتا. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ایک بندے کو کہیں گے یہ بڑے بہت کے پہاڑ, ہمالیہ کے پہاڑ کے برابر ثواب, کہیں گے لے لو. بندہ کہے گا اللہ کس چیز کا؟ کہا کہ تو نے میرے راستے میں سب کا کیا, خیرات کیا. دل میں ہنسنے لگا, یا اللہ ایک نمبر کا گٹ فقیر میں, کنجوس مکھی چوس, کب میں نے سب کا کر دیا, کب خیرات کر دیا.
فرمایا ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا یا مسجد میں تھا، بغل میں ایک آدمی روزے دار تھا، تیرے پاس 2 کھجور تھے، اور تو نے اخلاص کے ساتھ یہ سوچ کر میرا بھیا اگر یہ کھجور کھا لے گا اس کا بھی روزہ کھل جائے گا، میرا بھی روزہ کھل جائے گا، اور تو نے اس کو کھجور دے دیا، اس کھجور کو میں نے اپنے داہنی ہتھیلی میں لیا۔ جیسے اللہ کی شان ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے اللہ کا ہاتھ کیسا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اس کو بڑھایا، میں نے بڑھایا، یہ کھجور ہی ہے جس کا اجر تجھے مل رہا۔ یہ دنیا کے کیلکولیٹر، اسی لیے میں نے بتایا تھا نا، عمل ایک نیتیں 1000 کرو۔ مسجد میں آئے نا، کان کی، ناک کی، دل کی، دماغ کی حفاظت، یا اللہ محفوظ ہو۔ اگر یہ زبان باہر رہتی کتنے جو ہے بکواس بکتی، یہ کان باہر رہتے کتنے گالیاں سنتے، گانے سنتے، اور یہ جو ہے آنکھ رہتی کتنے رنڈیوں کو دیکھتی۔ یہ کہ بال کے لیے کرو اللہ دینے والا، مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، وہ دیتے ہوئے نہیں تھکے گا، وہ کہے گا اور پوچھ میرے بندے، اور مانگ اور مانگ۔ اللہ کے یہاں کیلکولیٹر میں کوئی نمبر نہیں ہے، وہ انلمیٹڈ نمبر ہے۔ غریب ہے بیچارہ، ایک امیر کو دیکھا کہ 200 فقیروں کی دعوت کر رہا ہے، یا اللہ کیا ہو گیا، اگر میرے پاس مال ہوتا، دولت ہوتی، میں 2000 کی کرتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دانہ، ایک روٹی کا ٹکڑا 5 پیسے 10 پیسے خلوص کے ساتھ دے، میں دنیا بھر نیکیاں بھر جائیں ایسی نعمتیں میں تجھے دوں گا، ایسی نیکیاں تیرے نامہ اعمال کے اندر لکھوں گا۔ وقت کے اندر برکت دینا اللہ کا کام ہے، پیسوں کے اندر برکت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ہماری زندگیوں سے برکت، ہماری کمائی میں برکت، اس لیے ہماری زندگی میں فجر نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا میری امت کی صبح میں خیر و برکت دے دی گئی، اور ایک آدمی رات میں 2 بجے اسٹریٹ لائٹ جو سڑک کی لائٹ ہوتی ہے وہاں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ ایک حکیم صاحب گزر رہے تھے، انہوں نے پوچھا کہ بھائی میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ رات کے 2 بجے 2:30 بجے پسینے سے شرابور اور کوئی چیز کی تلاش، تو کہنے لگا ہاں بھائی میری تمنی گم ہو گئی ہے، آٹانے گم ہو گئے ہیں، میں تلاش کر رہا ہوں۔ اب حکیم صاحب بھی تلاشنے لگے، گھنٹہ 2 گھنٹہ کھڑا، 7 زمینوں کو کھنگال ڈالا، فلٹر کر ڈالا، لیکن ہے کہ وہ سکہ مل نہیں رہا۔ حکیم صاحب نے پوچھا کس جگہ پر گرا تھا؟ کہا کہ گھر میں گرا تھا۔ ارے اللہ کے بندے، گرا وہاں تلاش یہاں کرا؟ نہیں، اصل میں یہ تھا کہ گھر میں بتی چلی گئی، کرنٹ چلا گیا، اندھیرا تھا، میں اجالے کی جگہ تلاش کر رہا ہوں۔ قیامت آ جائے گی، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اسے وہ سکہ نہیں ملے گا۔ لکھ کر رکھ لو، اللہ نے اس امت کی روزی فجر کی نماز میں رکھ دی ہے۔ تم اس روزی کو کارخانوں میں ڈھونڈو گے، دکان میں ڈھونڈو گے، بازاروں میں ڈھونڈو گے، دکانوں میں ڈھونڈو گے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اسرافیل کی سور کی سیٹی آ جائے گی، لیکن روزی تمہارے نہیں ملنے والی، اور روٹی تمہیں مقدر میں نہیں ملے۔ اللہ برکت دے بھی دے گا، اللہ برکتوں کو چھین لے گا۔ تو مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیسے؟ فرمایا پورے کلام پاک کا جو نچوڑ ہے وہ 3 باتوں کے اندر ہے۔ ایک، اللہ کو راضی کرو عبادت کے ساتھ، دوسرے نبی کو راضی کرو اطاعت کے ساتھ، تیسرے مخلوق کو راضی کرو خدمت کے ساتھ۔ عبادت، اطاعت اور خدمت، اگر یہ چیز مل گئی گویا اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا قرآن پر عمل اسے دے دیا۔ یہ بزرگوں کی نظر فراست تھی کہ وہ کلام پاک جو 114 سورتوں پر مشتمل تھا، وہ کلام پاک جو 6666 آیتوں پر مشتمل تھا، انہوں نے 3 جملے کے پلیٹ فارم سے وہ قدم اٹھ کر ٹرین کے ہم ایک عنوان کو لے گھستے زبان گھس جاتی ہے، عنوان ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کے دین کی سپاہی بنو، اللہ والے بنو، اور پھر دیکھو کیسے مددیں آتی ہیں اور کیسے اللہ تبارک تعالیٰ کی نصرتیں آتی ہیں۔ اور زمانہ چاہے لاکھ اسلام کا دشمن بن جائے،
مسلمانوں کا دشمن بن جائے، لیکن مدد اللہ کی مسلمانوں کے ساتھ شامل حال ہو کر ہی رہے گی۔ لیکن آج مسلمانوں کا مزاج خراب ہو چکا ہے، مسلمان بھیک منگا ہو چکا ہے، مسلمان فقیر ہو چکا ہے، مسلمان حق کی بات لے کر باطل کو للکارنے کی طاقت آج ختم ہو چکی ہے۔ مسلمان کسے زور دکھاتا ہے؟ غریب پر، مظلوم پر، یتیم پر، اپنے سے کمزوروں پر۔ ارے طاقت دکھانا ہے، اس مودی کے سامنے دکھا، اڈوانی کے سامنے دکھا، وقت کے فرعون کے سامنے دکھا، وقت کے نمرود، وقت کے شداد اور وقت کے حامان کے سامنے دکھا۔ مالکوں کے جو ملزمین تھے، جن کو بم دھماکہ شب برات میں جو بم دھماکہ ہوا، الزام میں گرفتار کیا گیا، 5 سال تک اس کی ماں کتنی تڑپی ہوگی، 5 سال میں دودھ پیتا بچہ کتنا بڑا ہو چکا ہوگا، 5 سال میں SSLC 10ویں کلاس پڑھنے والا کون سی ڈگری لے چکا ہوگا، کتنے جنازے نکل چکے ہوں گے۔ آج امت کا کیا مزاج ہے؟ مالی گاؤں میں جشن کا ماحول، کیوں؟ یہ لوگ واپس آ گئے، ہم اس کے لیے نہیں، دوسرا کام تھا۔ کون؟ ان کے ماؤں کے آنکھوں کے تارے کو چھینا تھا، کون؟ ان کے بچوں کے سروں سے سائے عاطفت اور سائے پدری شفقت کو چھینا تھا، کون؟ ان کی بیویوں کو بیوہ بنایا تھا، کون؟ ان کے گھروں کے سہاگ کو جانا تھا۔ وہ دہشت گرد اسے کیفردار تک پہنچاتے، اسے واصل جہنم کرتے اور اس کے خون سے ان کے گھرانوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرتے۔ مزاج بدل چکا ہے، چھٹ گئے بھی، الحمدللہ، شکریہ۔ مطلب یہ نئی فٹنا ایک نعمت ہے، مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا، اس ملک میں رہتے ہوئے پٹیں، سڑے، گلیں، جیلوں میں جائیں۔ اور عمران جو کپوارہ ضلع کشمیر کا رہنے والا، ایروٹیکل ایک جو ہے وہ محکمہ ہے، وہ تعلیم شعبہ ہے، جس کے اندر اعلیٰ نمبرات جس نے پائے، اور دلی کے اندر ایک ایئر بیس جو ہے کارخانے کے اندر وہ کام کر رہا تھا، اس نے بڑے سپنے دیکھے تھے کہ میرا گھر ایسا ہوگا، میرا گھر آشیانہ ہوگا۔ اچانک رات کے 1:30 بجے ایک جو ہے دستہ اس کے گھر پر دھاوا بولتا ہے، اور گھر کے اندر رکھی ہوئی وہ 4.5 لاکھ کی رقم جو مکان خریدنے کے لیے تھی، وہ رقم لے کر اس کو کہتا ہے کہ آپ کو تھانہ چلنا ہوگا، کچھ انکوائری آپ سے کرنی ہے۔ اس کے بعد دوسرے تیسرے دن اس کو کہا جاتا ہے یہ بیگ اٹھا لے، وہ بیگ اٹھاتا ہے۔ پھر ایک میدان ہوتا ہے، ایک درخت کے سائے کے اندر ایک دوسرا آدمی ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں بیگ ہوتا ہے، یہ بیگ اسے دیتا ہے، اور دونوں کو کہا جاتا ہے بھاگو۔ بھاگنے لگتے ہیں، کیمرے والے شوٹنگ کرتے ہیں، پولیس والی کہتی ہے پکڑو پکڑو، لشکر والوں کو پکڑو، لشکر طیبہ والوں کو پکڑو۔ پھر دونوں کو پکڑا جاتا ہے، اور دوسرے دن ٹی وی کے اندر دکھایا جاتا ہے کمانڈر ان چیف، بڑا ان کا منصوبہ تھا 9/11 کی طرح یہ پارلیمنٹ ہاؤس کو ہیلی کاپٹر سے، ہوائی جہاز سے ٹکرا کر یہ چور چور کرنے والے تھے۔ انٹیلیجنس کی تعریف، پولیس محکمے کے جھنڈے بلند، اور پھر ان کو وہ مارا، وہ پیٹا کہ ندیوں کا خود ختم ہو جائے، آنکھوں کی بینائی چلی جائے۔ وہ باپ پوری پراپرٹی بیچ بیچ کر کہاں کپوارہ، کہاں کشمیر اور کہاں دلی کا کوٹ آتے جاتے وہ راہ حق کا وہ غازی بن جاتا ہے، انتقال اس کا ہو جاتا ہے، ماں بیمار ہو جاتی ہے، گھر کا سکون اجڑ جاتا ہے، بیل نہیں ملتی، ضمانت نہیں ملتی۔ یہاں مظلوم کو ضمانت نہیں ملے گی، یہاں مظلوم کی حمایت نہیں۔ اور پھر اس کے بعد 5 سال کے بعد سپریم کورٹ کے اندر بڑی جائیداد، کروڑوں کی جائیداد داؤ پر لگنے کے بعد فیصلہ یہ آتا ہے کہ عمران کو جو گرفتار کیا گیا تھا وہ غلط گرفتار کیا گیا تھا۔ اور اس جملے سے کیا مرا ہوا باپ زندہ ہو جائے گا؟ کیا اس جملے سے اس کی ماں کی صحت واپس آ جائے گی؟ اس عمران کو اگر دنیا وہ نوکری والے 5 سال کے بعد دوبارہ نوکری میں لے لیں گے،
وہ عمران جسے میڈیا کے اندر لشکر طیبہ کا کمانڈر بتا کر پارلیمنٹ ہاؤس پر 9/11 کی طرح حملہ کرنے والا ایک جو ہے دہشت گرد بتایا گیا، کیا دنیا کی کوئی کمپنی یا دنیا کا کوئی کارخانہ اسے اپنے یہاں ملازم رہتے گا؟ زندگی برباد کر دی گئی۔ اب کیا ہے، عمران کے گھرانے والے خوش ہیں، ہمیں عمران مل گیا۔ احساس کمتری میں آج قوم جی رہی ہے، جس نے عمران کی جورو کا سہاگ اجاڑا، جس نے ان کے بچوں پر یتیمی کے بادل منڈلائے، اور جس نے اس کو کیفردار تک پہنچانا اور ان کے خون سے اس خاندان کی آبیاری کرنا، صحیح معنوں کے اندر عدل ہے، انصاف ہے۔ اس کے برخلاف کرناٹک کا چیف منسٹر سابق بنگلور کے سینٹرل جیل میں جاتا ہے، وہاں اس کی بہو بیٹیاں ملاقات کے لیے آتی ہیں، وہاں کا ڈی آئی جی ان کو منع کر دیتا ہے کہ نہ، یہ ملاقات کا وقت نہیں۔ 24 گھنٹے کے اندر اس ڈی آئی جی کا ٹرانسفر کرا دیا جاتا ہے، اور دوسرا ایسا ڈی آئی جی جو اس کا پیر داپتا ہے، 25 قیدیوں کو اس کی خدمت پر لگاتا ہے، 25,000 کا کولان والا بیڈ اسے سونے کے لیے دیتا ہے، اور پھر ایک جو ہے 20 انچ کا LCD ٹی وی 24 گھنٹے VCR CD پلیئر اس کو دیتا ہے، اور 24 گھنٹے یہ ہے ظالم جس نے کروڑوں روپے قوم کے گھوٹالے کیے، زمینوں کے گھوٹالے کیے، اور امانت اور دیانت کی شپث لے کر پارلیمنٹ کے اندر جب یہ ویدھان سبھا میں چیف منسٹر بنا ہوگا تو اس سے اپنے دیویوں کے دیوتاؤں کے نام لے کر رامائن مہابھارت پر یا اس کی مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر اس نے شپث لی تھی کہ اس نے کہا تھا میں قوم کو دھوکہ نہیں دوں گا، میں قوم کا الو سیدھا نہیں کروں گا۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے، آزاد وہ گھوم رہا ہے، اور عمران ہاشمی جیسے لاکھوں عمران گھٹ گھٹ کر سلاخوں کے پیچھے مر رہے ہیں۔ ابھی میں آ رہا تھا دلی سے، دارالعلوم دیوبند کے استاد حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب بستوی، بڑے قدیم استاد ہیں اور بڑی خدمات ہیں ہماری بنگلور، میسور، کرناٹک کی سرزمین پر تشریف لا رہے تھے۔ میسور میں حضرت کا پروگرام تھا، میں حضرت کے بیٹے کا واقعہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، آپ کے فرزند ہیں مولانا نور الہدا کا ہے، وہ مدرسے کے سلسلے میں رمضان میں ہر رمضان تقریباً وہ انگلینڈ جاتے ہیں۔ انگلینڈ تو بیل گاڑی سے نہیں جایا جاتا، ہوائی جہاز سے جایا جاتا ہے۔ ہوائی جہاز کے اندر بیٹھے، پوری تیاری ہو چکی تھی، ہوائی جہاز ٹیک آف ہونے کے لیے باقی تھا، ان کو کیا سوجھی پتا نہیں کہ انہوں نے فون اٹھایا، اور اٹھا کر انہوں نے ایک جملہ کہا کہ ہوائی جہاز اڑنے والی ہے اور ہم بھی اڑنے والے ہیں۔ ایک محاورہ تھا، یعنی ہوائی جہاز اڑے گی تو ان کو چھوڑ کر اڑے گی، یہ یوپی زبان کا ایک محاورہ تھا کہ ہم بھی اڑنے والے ہیں۔ اب 5 منٹ، یہ دنیا ڈرپوک ہے، ڈرپوک، ایک مرتبہ صرف کھٹی ڈکار لے کر دیکھو، بھاگے نہیں تو پھر پوچھنا۔ اس کو مارنے کے لیے ڈرون طیارے کی ضرورت نہیں، کیمیکل ہتھیارات کی ضرورت نہیں، کہو اللہ اکبر، آواز سے نہ مرے پھر دیکھ لینا، نبی کا نام لو نہ مرے، کعبے کا نام لو، یہ ڈکار سے مر جائے گی۔ فون میں کہا ہوائی جہاز اڑنے والا ہے، ہم بھی اڑنے والے ہیں، دعا خیر کی، دعا کی، بند کر دیا۔ اتنی بزدل قوم فوراً ایئر ہوسٹس کو بلایا اور بلا کر کہنے لگے کہ صاحب اس کے پاس بم ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اب ہوائی جہاز اڑ جائے گا بم سے، بم کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ فوراً ٹیک آف ہونے والے ہوائی جہاز کو واپس رن وے سے بلایا گیا اور اس کو کھڑایا گیا، اور انٹیلیجنس پولیس کا محکمہ آیا، ہتھکڑیاں ڈالی گئی، سامان اٹھایا گیا۔ انصاف کا تقاضا کیا تھا؟ پوچھتے حضرت کتنی مرتبہ آپ نے سفر کیا؟ اتنی مرتبہ، پاسپورٹ میں ذکر ہے، سامان کی تلاشی ہوئی ہے، پھر سامان کی تلاشی، ہاں سامان کی تلاشی، ہاں جس نمبر کو آپ نے فون کیا، آج تو فون ریکارڈ مل جاتا ہے، کیا وہ کوئی دہشت گرد؟ وہ دارالعلوم دیوبند کا استاد ہوگا جس سے دعا کی درخواست کی، تو ہر چیز سے پتا چلو بھائی، اگر ہم بھی اڑ رہے ہیں، یہ اگر لشکر طیبہ جیسے محمد کو کہتا اس کے کسی کمانڈر سے تو وہ مانا سمجھا جاتا، لیکن دارالعلوم دیوبند کے ایک بزرگ استاد کو دعا کی درخواست، اپنی ماں کا آشیرواد، اپنی ماں سے دعا سمجھا جا سکتا ہے۔
बगैर समझे आंख पर पट्टी बांध कर हथकड़ी लगाकर तिहाड़ जेल को भेज दिया गया। समझ गए? अगर ये दारुल देवबंद के फर्जंद का बेटा ना होता, मौलाना अब्दुल रहीम साहब दारुल के उस्ताद उनका बेटा ना होता, अगर इसका ताल्लुक खानदान मदनी से ना होता, अगर इनकी रसाई मौलाना महमूद मदनी तक ना होती, अल्लाह मैं कह रहा हूं अब तक खुदा जाने जैसे मुर्गी अंडे देती है कितने अंडे देकर कैसे मनाकर अब इसकी जिंदगी हमेशा के लिए अंधेरे में कर देते। लेकिन फौरन मौलाना अब्दुल रहीम साहब को पता चला तो आए, मौलाना महमूद मदनी को फोन मिलाया। इंग्लैंड में थे, कहा कि इंग्लैंड का नंबर चाहिए, बड़ी हंगामी इमरजेंसी सूरत हाल है। इंग्लैंड को फोन किया गया, मौलाना महमूद मदनी ने वजीर दाखिला हिंदुस्तान के फोन किया, कहा अपनी जमानत पर अपने दस्तखत के साथ मैं कह रहा हूं कि तुम उसको रिहा करो। इस फोन पर मौलाना नूरुल हुदा साहिब के 24 घंटे बीत चुके थे, उनको वहां से रिहा कर दिया गया, इनके ताल्लुकात से हो गए। अगर ये फोन ना करते, अगर ये असर रसूख इस्तेमाल ना करते, ऐसे कितने नूरुल हुदा हैं जो एक काल की बुनियाद पर साल कोटरी के अंदर जिंदगियां उनकी बर्बाद हैं, और हजारों केस लिए हुए, करोड़ों अरबों खरबों का घपला, जिनके हाथ खून से रंगीन हैं। गुजरात का मोदी 2,500 मुसलमानों के खून का कातिल, मस्जिदों का शहीद करने वाला आज नंगा घूम रहा है। बाबरी मस्जिद के कातिल आज नंगे घूम रहे हैं। जालिम को बेल मिल रही है और मजलूम को जेल मिल रही है, और मुसलमान इतना एहसास कमतरी का शिकार हो चुका है कि 10 साल बाद 9 साल बाद जब आता है उसका बेटा भाई, बस वही कि मेरा बेटा आ गया, करना क्या है, किसने मेरे बेटे के 9 साल बर्बाद किए, किसने इसकी बहू की जिंदगी को उजाड़ा, किसने इनके बच्चों पर जो है यतीमे के साइल मंडलाए। अब इसको कोई फिक्र नहीं, दुनिया का तलबगार अजाब में मुब्तला रहता है और आखिरत का तलबगार जो करना है वो कर चुका होता है। यहाँ की अदालतों के दरवाजे खुले, सेकुलरिज्म मुल्क, जमहूरी मुल्क, अदालत के जरिए से, कानून के जरिए से जो कार्रवाई, जो हिकमत अमली जिस वक्त जैसा करना, क्या वो नहीं कर सकते थे? और अगर करते, आज हिंदुस्तान के अंदर ये सूरत हाल होती तो अल्लाह तबारक ताला के दीन के हम और आप सिपाही बनेंगे, मुजाहिद बनेंगे, माल में, जान में, वक्त में, हर चीज के अंदर खैर और बरकत है। हमने सबको पहचाना, लेकिन नहीं पहचाना तो दीन को नहीं पहचाना। मैं कहता हूं कम से कम वो मंजर तो याद करो जब उम्मत की ये बेटी शहजादी मिस जन्नत, ये लफ्ज भी इस्तेमाल करना मिसका मैं समझता हूं तो है, बहुत ऊंचा, बहुत आला मकाम पाने वाली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर नजर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की ठंडक हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब 7 साल की कम उम्र की बच्ची थी, जा रही थी तो अबू जहल ने एक थप्पड़ लगाया, उंगलियों के निशानात हजरत फातिमा के गले पर पड़ गए। आका ने इस मंजर को देखा, सुना, आका के दिल पर क्या बीती होगी। ये उम्मत बनी है हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का थप्पड़ के बाद, ये उम्मत बनी है आका के ऊपर ओझड़ी डलने के बाद। दोनों शहींशाह, दोनों जहां का शहींशाह, इस दुनिया का भी आखिरत का भी, साहिए कौसर है, शाफिए महशर है, लिवाउल हम्द उसके हाथ में है, इमामुल अंबिया है। आज एक बेकस मजबूर बेटी कि अबू जहल वक्त का लईन आपके थप्पड़ मारता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंख से आंसू के कतरे आ जाते हैं बिटिया की इस हालत को देखकर। आंसू के कतरों की लाज रखो मुसलमानों। फिर उसके बाद गालिबन अबू सुफियान को या किसी को बुलाते हैं जो काफिर लीडर था, उसके बाद कहते हैं कि तेरा वक्त कहा कि इतना निकम्मा बन गया, इतना जालिम कि बच्चों के गाल पर थप्पड़ मारने लगा। कहा कि बिटिया तुम चलो, तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उस लीडर के साथ गई। कहा जैसे इस हरामी ने तुम्हें थप्पड़ मारा, अबू जहल ने, तुम एक थप्पड़ इसके रसीद करो। हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक जोर का थप्पड़ लगाया।
اور پھر اس کے بعد آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کو دعا دی، اللہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت ابو سفیان کو ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ یہ امت جو بنی ہے آقا کے تڑپنے کے بعد، رونے کے بعد، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھپڑ کے بعد، میرا جو سفر ہوا تھا الحمدللہ بڑا کامیاب سفر، سلطان پور کے اندر اور کلیر شریف کے اندر جو پروگرام تھے، اور بڑے بڑے ہمارے اکابر اساتذہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے بزرگان دین، انہوں نے توثیق کی کہ آج امت کو گالیاں تم جانتے ہو، گالیاں وہ جانتے ہیں، اور تقریر آج سیڑھی ملے گی لے کر سننا۔ ہم منافق نہیں ہے کہ جمعہ میں بیٹھے تو کچھ اور وہاں، بلکہ وہاں جاتے ہیں تو اور زیادہ سختی کرتے ہیں، اس لیے ہم کو یہاں تو ڈیوٹی بھی کرنا ہے، وہاں ڈیوٹی بھی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، ایک اور مرتبہ نہیں بلائیں گے، مت بلاؤ، جتنا کر سکتے ہیں دے سکتے ہیں، ہم پیٹ بھر کر گالیاں، تو وہ جانتے ہیں تم جانتے ہو۔ دونوں نے اس کی توثیق کی، دعائیں کی، سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کے فیض کو ان کے فرزندوں کے ذریعے سے عام فرمائے۔ اسی سفر کے اندر پنجاب کے علاقے میں جانا ہوا جہاں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی مزار مبارک، پھر اس سے قریب 22 کلومیٹر پر براس نامی ایک علاقہ ہے، وہاں حضرات انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی مزارات مقدسہ ہیں، اس کو ہم نے دیکھا اور ان مزارات کا آنکھوں دیکھا حال باقی رہ گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی جمعہ آپ کے سامنے سنائیں گے۔ آج ہر شخص کا یہی رونا، بیوی اور میاں بیوی کے جھگڑے، یا تو زندگی میں خیر و برکت نہیں، یا تو روزی کے اندر نحوست، روزی میں خیر و برکت نہیں، زندگی میں خیر و برکت، گھریلو خوشحالی اور انکم کے اندر برکت، اور عمل ایک، اور وہ عمل کا جو عامل ہے، نہ کوئی پیر، نہ کوئی مرشد، نہ کوئی جو ہے تعویذ پلیتے والا، دونوں جہاں کا بادشاہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ایک عمل دیا ہے۔ دنیا آسمان قدموں کے نیچے اور یہ زمین اوپر، اور سمندر کو آگ لگ سکتی ہے، نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ نبی نے 3 خوشحالی کا ایک فارمولہ دیا ہے، زندگی میں خیر و برکت، میاں بیوی کی کھٹ پٹ ختم، اور انکم اور خوشحالی، روزی کے اندر جو ہے خوشحالی، 3 کام فارمولہ ایک۔ اور مزارات انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے کیسے ہوتے ہیں؟ کیا صحیح معنوں میں پیغمبر ہندوستان کے اندر آئے تھے؟ کیا ہندوستان کے اندر پیغمبروں نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا؟ کیا صحیح معنوں میں یہ مزارات ان کے ہیں؟ اور پھر اس سلسلے کو جو پیغمبروں کا شوق جہاد ہے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آگے کس نبی کا ذکر ہوتا ہے، اس کے ساتھ انشاءاللہ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا داعی، سپاہی، مجاہد اور غازی بنائے، اللہ دین کے لیے ہمیں قبول فرمائے، منافقت سے بچائے، اللہ دنیا کی محبت نکالے، آمین۔ باقر دان الحمدللہ رب العالمین۔